السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 تک پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے، قاہر قہر سے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے، فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کے۔ بندے کون سے بندے ہیں؟ 3 طرح کے بندے ہیں۔ ایک تو خاص الخاص بندے جیسے پیغمبر ہیں، اور کچھ بندے جو نیک ہیں، عباد الرحمن جن کو کہا گیا، اور باقی عام جو ہیں جتنے بھی کائنات میں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے خطاب فرما رہے ہیں، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا، الخبیر، خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام کائنات اس کے مطیع ہے، اور وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے۔ یعنی اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے۔ انسان کو بنانا، کائنات کو بنانا، آخر کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ابس، ہم نے کسی چیز کو ابس نہیں، یعنی بے وجہ، بلا وجہ نہیں پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو کسی نہ کسی وجہ سے، پھول ہے کسی پھل کے اوپر لگتا ہے تو اس کے نیچے بھی، پھول کے نیچے بھی پھل نکل رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ابس پیدا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ پتا اگر گر رہا ہے، میرے سامنے وہی آیا، میں نے اس کو مثال دی، اگر پتا گر رہا ہے، پتا آپ کہیں گے یہ کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی زمین کے اندر مل کے تو وہی کھاد کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی بھی جو جاندار ہے یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ابس پیدا نہیں کی، تو یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اور الخبیر، وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے اسے معلوم ہے، اور اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اچھا، قل کہہ دیجئے، پھر قل آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں بار بار تکرار ہوگی، ہوا کی اور قل کی۔ قل کہہ دیجئے، ایو، کون سی، شیئن، چیز ہے، اکبرو، سب سے بڑی، شہادتاً، گواہی میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ان کا کیا تھا، یہ کیا وجہ تھی، مطالبہ کیا تھا اہل مکہ کا؟ مفسرین نے سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ گواہ لائیں، ہمیں گواہ چاہیے، پروف چاہیے کوئی، کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود سے، نصارہ سے، اور اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ایو شیئن اکبر شہادہ، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کے تو کسی کی، انسان تو نسیان سے بنا بھول جاتا ہے، چلو انسان بھی کوئی گواہی دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، لیکن یہاں پر اللہ خود گواہ ہے۔ شہید بینی، گواہ ہے، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور درمیان تمہارے۔ یہ بہت بڑی گواہی تھی، اب بہت بڑا، یعنی یہ جو آیت ہے نا، قل ایو شیئن اکبر شہادہ قل اللہ، یہ آیت جو ہے، جس کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نان مسلمس کی بات کر رہی ہوں، خاص طور پہ جیوز اور کرسچنس کی، کہ ان کے لیے یہ گواہی کافی ہے۔ اللہ گواہ ہے، شہیدن گواہ ہے، بینی، درمیان میرے، و بینکم، اور درمیان تمہارے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رسالت کا شاہد اللہ ہے، اور جس چیز کا گواہ اللہ ہو، اس سے بڑھ کر مشہود کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کے شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ پس میری رسالت سب سے بڑھ کر مشہود ہے، یعنی اللہ نے خود گواہی دی ہے، اس تفسیر پر کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی شہادت وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کے تو کوئی نہیں۔ قرآن کے اگر آپ اعجاز پڑھیں نا کہ قرآن کا کیا اعجاز ہے، یہ آتا ہے، سوال بھی آتا ہے، تو تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ جب آپ کہیں پہ آیت کوئی لکھی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث کی آیت ہے۔ عام ان پڑھ بندہ بھی تقریباً، یعنی وہ بھی، اس کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے جو نہیں ترجمہ پڑھا ہوا، حافظ نہیں ہے، اس کو بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اور سب سے اور کیا قرآن کے اعجازات ہیں؟ سب سے بڑا معجزہ کہ یہ سینوں میں جو ہے نا وہ حفظ ہو جاتا ہے، دلوں میں محفوظ ہے۔ کئی حفاظ اکرام، سینکڑوں کروڑوں ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ وَأُوحِيَ، اور وحی کیا گیا، وَأُوحِيَ وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، پھر قرآن کی ہی آگے بات ہو رہی ہے، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں، بِہِ ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ اور جسے یہ پہنچے، اس کو بھی ڈراؤں، تمہیں بھی ڈراؤں، کم اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ کس تک پہنچے؟ کم میں تو سامنے صحابہ کرام تھے اور کفار مکہ سب لوگ تھے، لیکن ومن بلغ میں کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ اب ہم تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے، تو یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے، یعنی یہ قرآن کی بات پھر دوبارہ آگے آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تک میرا قرآن پہنچا گویا میں نے خود اسے تبلیغ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ جس کو کتاب اللہ کی کوئی آیت پہنچ گئی تو اللہ کا اس کو حکم پہنچ گیا۔ ربیع بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تابع رسول پر لازم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، اس طرح اسلام کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور اس طرح ڈرائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کی ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم تو نہیں اس طرح سے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جانب سے لوگوں تک پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے بیان کردہ اقوال بیان کر دیا کرو، اس میں کوئی تم پر تنگی نہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کے اقوال ہیں اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حدیث کے خلاف نہ ہو۔ جس نے قصداً مجھ پر دروغ بندی کی یعنی جھوٹ بولا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، یعنی یہ بات کہہ کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس کو بھی بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ومن بالغ میں جو لوگ ہیں، جو اب ہمارے اوپر فریضہ وہ آ رہا ہے، اِنَّکُمْ کیا بے شک تم، کیا ان حمزہ زیر نون ان نون زبانہ، ٹھیک ہے، تین اس میں لفظ ہیں، تین لفظوں کا مجموعہ ہے، اِنَّکُمْ کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللّٰہِ بے شک ساتھ اللہ کے، آلِہَةً الہ ہیں، معبود ہیں، اخرى دوسرے بھی، کیا بے شک تم، البتہ تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں، اور بھی معبود ہیں۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہیں؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے، خود ہی اچھا انداز اللہ کا کیسے ہے کہ خود ہی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، پھر اسی میں آنسر خود ہی دے رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے، آنسر بھی خود ہی دلوا رہے ہیں۔ کیسی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا اشہد نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے انما بے شک ہوا وہ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، واننی اور بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو۔
اچھا، بہرحال اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور خود ہی سمجھا رہے ہیں، اور کہہ دیجئے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور میں اس بات سے بری ذمہ ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو آتیناہم کہ دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب، یعرفونہ کون ہے یہ، کس کے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ ہاں جی، اہل کتاب دونوں کو دی گئی تھی۔ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کسے؟ یا کتاب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وقف لازم آ رہا ہے۔ الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے جانوں کو، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی اہل کتاب اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اسی لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت گھاٹے میں ہیں، سخت خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک شعر یہاں پہ آتا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اگر ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے، اگر تاہم اگر علم ہے تو پھر سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ جانتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آپ کی بکس میں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ ملکے جو سب کیوں اکٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیوں آئے تھے، یہاں پر سارے یہود مدینہ میں کیوں قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا، بشارت تھی کہ یہاں پہ آخری رسول آنے والے ہیں، تو اس وجہ سے تو وہ ان کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ حسد کی بنا پر۔ بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں وہی نبی آخری زماں ہوں جس کی بشارت انبیاء سابقین دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو جس طرح بہت سے بچوں میں سے اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، آپ کا کوئی بیٹا کھڑا ہے تو آپ جیسے آپ اس کو پہچانتے، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی پہچانتے ہیں، تو اور نہیں ہوتی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کے معلوم کرنے میں بھی کوئی شبہ اور دھوکہ نہیں ہے۔ البتہ حسد، کبر، تقلید، حب جاہ و مال یعنی دنیا کے مال کی حب وغیرہ انہیں اجازت نہیں دیتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔